اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں سے دین اسلام کے کام لیتا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں آپ کو دو کرداروں کے متعلق بتانے والا ہے۔ ایک ہمارے ماضی قریب میں اور ایک تھوڑا پرانا کردار ہے، لیکن دونوں کے ایمانی جذبات کو جب میں بیان کروں گا، اہل ایمان کی آنکھوں میں آنسو آئے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ جی جناب والا، میں بات کرنے والا ہوں اللہ جل شانہ کے پیارے ولی برکا خان شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ چنگیز خان کے پوتے بھی تھے اور روس کے حاکم بھی۔ اپنی وفات سے صرف 5 سال پہلے مسلمان ہوئے اور اپنا نام مکہ مکرمہ اور مدینۃ المنورہ کے پہرے داروں میں لکھوا ڈالا۔ اسلام قبول فرماتے ہی اللہ کے راستے میں نکل کھڑے ہوئے اور ایسا شاندار اللہ کے راستے میں لڑے کہ لاکھوں مسلمانوں کے خون کا بدلہ لے لیا اور اس وقت اسلام کے سب سے بڑے اور مہلک دشمن کو شکست دے ڈالی۔ تاتاریوں کا لشکر مصر اور حرمین شریفین پر قبضہ کے لیے ایک طوفان کی طرح بڑھ رہا تھا کہ اچانک برکا خان قفقاز کی چوٹیوں سے آسمانی بجلی کی طرح ان پر آ گرے۔ اسلامی تاریخ میں جن خوش نصیب افراد کے نام مساجد اللہ کی حفاظت کے باب میں لکھے ہوئے ہیں، انہی میں برکا خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی نمایاں ہے، کیونکہ انہوں نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی حفاظت کا عظیم شرف حاصل کیا۔ بے شک مسلمان وہی ہوتا ہے جو مساجد سے عشق رکھتا ہے اور مساجد کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ مسجد گرانا مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ مسلمان آگ میں تو کود کر جل سکتا ہے، مگر مسجد کو گرانے کا خیال بھی اپنے دماغ میں نہیں لا سکتا۔ ناظرین گرامی، ہم جن دو کرداروں کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان میں پہلے کردار کا تھوڑا سا تعارف میں نے کروا دیا ہے۔ اب میں دوسرے کردار کا تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ ان کا پیدائشی نام بلبیر سنگھ تھا۔ وہ ہریانہ پانی پت کے رہنے والے تھے۔ بہت پڑھے لکھے مگر کٹر متعصب ہندو۔ تعلیم کے زمانے سے ہی RSS کا حصہ بن گئے۔ وہ اس مکار اور خونی تنظیم کے رضاکار تھے۔ پھر بال ٹھاکرے سے تعارف ہوا تو اس کی پارٹی کے رکن اور پھر عہدیدار بن گئے۔ سن 92 میں بابری مسجد کو شہید کرنے والے ہندو جتھوں میں بڑے جوش کے ساتھ آپ روانہ ہوئے۔ بابری مسجد کی شہادت میں آگے رہے۔ مسجد شریف کے گنبد پر چڑھے اور ہتھوڑا چلایا۔ وہاں سے بطور فخر 2 اینٹیں بھی اپنے ساتھ لے کر آئے، جو اپنے دفتر میں سجا کر رکھی۔ خود بتاتے ہیں کہ پہلا ہتھوڑا چلاتے ہی میرا دل بجھ گیا، دماغ ڈوب گیا۔ بے سکونی، بے چینی اور پریشانی نے بے حال کرنا شروع کر دی۔ بیمار پڑے تو طرح طرح کے علاج کرانے چل نکلے۔ اسی دوران ایک مبلغ مسلمان عالم دین سے ملاقات ہو گئی۔ قصہ تھوڑا طویل ہے۔ بالآخر مسلمان ہو گئے، نام محمد عامر رکھا اور عہد کر لیا کہ بابری مسجد کو گرانے کے جرم کو دھونے کے لیے 100 مساجد کو تعمیر کرا کے ہی دم لوں گا۔ مسلمان ہوتے ہی ان پر ظلم اور آزمائشوں کی یلغار ہو گئی، مگر دل پرسکون تھا۔ منزل جو پا چکے تھے، فوراً پہلی مسجد ہریانہ میں تعمیر کرائی، نام رکھا مدینہ مسجد، اور پھر ایک کے بعد دوسری مسجد بنواتے چلے گئے، حتیٰ کہ ہریانہ کی زمین تنگ ہوئی تو حیدرآباد ہجرت فرما گئے۔ زندگی کا بیشتر وقت مسجد میں گزارتے اور چلتے پھرتے خود اسلام کی دعوت بن چکے۔ انڈیا کے طول و عرض میں 96 مساجد تعمیر کرا چکے تھے کہ پر اسرار حالات میں وفات پا گئے۔ غالب امکان تو یہی ہے کہ شہید کر دیے گئے۔ جب وہ مشرک تھے، ہندو تھے تو مسجد گرانے نکلے، اور جب مسلمان ہوئے تو مسجد بنانے نکلے اور مسجد کے ہی ہو کے رہ گئے۔ مسلمان اور مسجد کا رشتہ مرید اور پیر کا رشتہ ہے۔ مسلمان اور مسجد کا رشتہ بیٹے اور ماں کا رشتہ ہے۔ مسلمان اور مسجد کا رشتہ مامور اور امیر کا رشتہ ہے۔ کیا کوئی مرید اپنے شیخ کو، کوئی بیٹا اپنی ماں کو، کوئی سپاہی اپنے امیر کو قتل کر سکتا ہے؟ قتل کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہے؟ پھر سوچئے نا کہ مسجد گرانے کا حکم کون لکھ سکتا ہے، کس کاغذ پر لکھا جا سکتا ہے، اور کون سا وہ دل ہے جس میں ایمان کی رتی ہو وہ فیصلہ لکھے کہ مسجد کو گرا دو۔ حیرت، بہت حیرت کی بات، دکھ اور بہت دکھ کی بات۔ نو مسلم محمد عامر
مدینہ مسجد بنا رہا ہے اور ایک پیدائشی مسلمان مدینہ مسجد کے گرانے کا حکم صادر کر رہا ہے۔ یا اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرما۔ قرآن مجید نے ایک کردار سورۃ البقرہ میں بتایا ہے۔ یہ کردار بہت ظالم، بد نصیب اور ناکام کردار ہے۔ یہ نزول قرآن کے زمانے میں بھی تھا اور اس نے آگے بھی رہنا ہے۔ یہ کردار اس لیے بتایا گیا کہ ہم مسلمان کبھی بھی اسے نہ اپنائیں اور ہمیشہ اس کردار کا مستاق بننے سے اللہ جل شانہ کی پناہ مانگتے رہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مساجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے روکے اور ان مساجد کو اجاڑنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو حق نہیں کہ وہ ان مساجد میں داخل ہوں مگر کہ ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ناظرین گرامی، مساجد کو گرانے والے، مساجد کو ویران کرنے والے، مساجد کی جگہ لہو لہب کے اڈے پارک بنانے والے، لوگوں کو مساجد میں آنے سے روکنے والے بڑے ہی ظالم لوگ ہوتے ہیں۔ یا اللہ ایسا بننے سے آپ کی پناہ۔ یہ تو ہوا ایک کردار، جبکہ بالکل اس کے مد مقابل اور اس کے برعکس ایک اور کردار سورۃ توبہ میں بیان فرمایا گیا ہے۔ یہ بڑا خوش نصیب، ہدایت یافتہ اور کامیاب کردار ہے، اور یہ اس لیے بیان ہوا کہ مسلمان اسے اپنائیں اور دعا اور کوشش کریں کہ وہ اس مبارک کردار کا مصداق بن جائے۔ یہ کردار نزول قرآن کے زمانے میں بھی موجود تھا اور اس نے آگے بھی موجود رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان پاک ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدیں تو صرف وہی آباد کرتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، اور قائم کرتے ہیں نماز کو اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ پس ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہونے کے امیدوار یعنی کہ مستحق ہیں۔ یعنی مساجد بنانے والے، مسجدوں کو آباد رکھنے والے، مسجدوں کی حفاظت اور خدمت کو بجا لانے والے اور مساجد سے خصوصی محبت کا تعلق رکھنے والے لوگ کامیاب ہیں، پسندیدہ ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں۔ یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔ ان دونوں کرداروں نے ہر زمانے میں موجود رہنا ہے۔ قرآن مجید نے دو کردار بتا دیے اور اب یہ دو کردار قیامت کی صبح تک رہیں گے، کیونکہ دنیا میں جنت کی بھرتی بھی جاری ہے اور جہنم کی بھرتی بھی ہو رہی ہے۔ جنت میں بھی لوگ یہیں سے جانے ہیں اور جہنم میں بھی افراد یہیں سے جائیں گے۔ وہ لوگ جو مسجدیں گراتے ہیں بڑے ظالم ہیں، اور وہ لوگ جو مسجدیں بناتے ہیں، آباد کرتے ہیں، وہ بڑے سعادت مند لوگ ہیں۔ ایک ہی گھر میں دیکھ لیں، چنگیز خان جس کا نام تیموجن تھا، 1162 میں پیدا ہوا، 65 سال کی عمر پائی، سن 1227 میں اس کی موت ہوئی۔ اس نے منگول ویشی قبائل کو متحد کیا اور دنیا کو ظلم و بربریت سے لرزا دیا۔ آج کل کے بیجنگ سے ماسکو تک اس کی حکومت تھی۔ 3 کروڑ مربع کلومیٹر کا علاقہ اس کی سلطنت میں شامل تھا۔ اس کے ایک پوتے ہلاکو خان نے مسلمانوں کی خلافت عباسیہ کو تار تار کر دیا، مساجد اللہ اور مدارس کو جلا دیا اور 1 لاکھ سے زائد مسلمانوں کو شہید کروا دیا۔ ہلاکو خان آگے بڑھتے ہوئے مصر پر حملہ کرنا چاہتا تھا، مگر تتاری قیادت کے ایک اہم اجلاس کے لیے اسے واپس جانا پڑا۔ اس نے اپنا لشکر مصر کی طرف روانہ کر دیا۔ مصر کے جاں بعد بہادر مملوک حکمرانوں نے باہر نکل کر اس کا مقابلہ کیا اور ہلاکو کے لشکر کو عبرت ناک شکست دی۔ ہلاکو خان کو جب اس شکست کی اطلاع ملی تو وہ ایک زخمی کتے کی طرح بھونکتا ہوا نکلا۔ 3 لاکھ سے زائد کا لشکر اس کے ہمراہ تھا اور اس نے مصر کے بعد حرمین شریفین پر حملے کا بھی مکمل عزم کر رکھا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اسی چنگیز خان کا ایک اور پوتا برقع خان انہی دنوں مسلمان ہو گیا۔ اس نے اعلان جنگ کر دیا، مصر کے مملوک حاکموں سے اتحاد کیا اور ہلاکو خان پر موت بن کر ٹوٹ پڑا، اور یوں زمین کی تاریخ ایک بار پھر مسلمانوں کے حق میں بدل گئی۔ ادھر برقع خان، جنہیں برقع خان اور برقائی خان بھی کہا جاتا ہے، دوسری طرف سلطان بیرس، اور تیسری طرف ترکوں کے کائی قبیلے میں سردار ارطغرل اور سردار عثمان اٹھتے چلے گئے۔ پھر خلافت عثمانیہ قائم ہو گئی اور منگولوں کا اقتدار چاروں پہاڑوں تک سمٹ گیا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ہی گھر سے ظالم ہلاکو خان اور خوش نصیب برقع خان
دونوں کردار اٹھے اور فتح خوش نصیب کردار کی ہوئی۔ بابری مسجد کے معاملے میں ہم نے جناب محمد عامر صاحب کو دیکھا، یہاں دونوں کردار ایک ہی ذات میں جمع ہوئے، ظالم بلبیر سنگھ اور ہدایت یافتہ خوش نصیب محمد عامر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بلبیر سنگھ جب ہندو تھا تو ظالم بن کر بابری مسجد کو شہید کرنے کے لیے نکلا۔ ان کے نام میں سنگھ آنے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سکھ تھے، یہ درست نہیں ہے۔ بہت سی ہندو قومیں بھی اپنے نام کے ساتھ سنگھ لکھتی ہیں، خصوصاً پنجاب اور ہریانہ سے تعلق رکھنے والے جٹ ہندو قومیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلبیر سنگھ پر فضل کیا، وہ مسلمان ہو گئے اور محمد عامر بن گئے تو انہوں نے خوش نصیبی والے کردار کو چنا اور مسجد بنانے اور آباد کرنے لگ گئے۔ انہوں نے پہلی مسجد مدینہ مسجد بنائی اور آخری مسجد رحیمیہ مسجد تعمیر کرائی، اور وہ 100 مساجد مکمل نہ کر سکے مگر اپنے عہد اور عزم کا پورا اجر اپنے ساتھ لے کر اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ مگر ان کی بنائی ہوئی مساجد زندہ ہیں اور روز ان کے لیے صدقات جاریہ کے پہاڑ جمع کرتی ہیں، اور قیامت کی صبح تک ان کے نامہ اعمال میں یہ ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہی تلقین کرے گا، یہی نصیحت کرے گا کہ آپ ظالم کردار بننے سے اللہ کی پناہ مانگیں، اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ آپ کو کبھی بھی مسجد گرانے والوں اور مسجد کی مخالفت کرنے والوں میں کھڑا نہ کرے۔ آپ کو جب بھی اللہ کھڑا کرے تو مسجد کی حفاظت کرنے والوں میں، مسجد سے محبت کرنے والوں میں اور مسجد سے عشق رکھنے والوں میں کھڑا کرے، کیونکہ کامیابی حق کی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ تاریخ کے 2 کرداروں نے مسجد کی حفاظت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ ان کی ایمان کی حلاوت آج جب آپ نے یہ واقعہ سنا تو آپ نے اپنے ایمان میں یقیناً محسوس کی ہوگی۔ یہ واقعہ سنتے ہوئے آپ کے دل پر کیا گزری؟ کیا آپ کو محسوس ہوا کہ مسجد کتنی پیاری، کتنی میٹھی جگہ ہے؟ مسجد کا نام لینے سے دل کو کتنی راحت، کتنا سکون ملتا ہے؟ تو ہمیں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے گا، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔